ساتھ رانا ثناءاللہ صاحب موجود ہیں اور آج ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو پنڈی کے سلطان ہیں ان سے رانا صاحب کی لازوال محبت کا راز کیا ہے۔ تو رانا صاحب یہ بتائیں کہ پہلے تو یہ آپ کریکشن کریں کہ پنڈی کے سلطان نہیں ہیں، پنڈی کے شیطان ہیں۔ ارے چلیں جی، آپ جو مرضی کہیں، میں تو سلطان ہی کہوں گا۔ نہیں سلطان، یہ بتائیں کہ اتنا بڑا لقب نہ دیں اسے۔ یہ بتائیں کہ رانا صاحب کا وزیر داخلہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے اور اس کے فوری بعد آپ کا اس پہ رد عمل آ جاتا ہے۔ شیخ صاحب کے بیان کا آپ بڑے پرتپاک انداز سے اپنے منفرد انداز کے ساتھ جو ہے وہ استقبال کرتے ہیں۔ تو یہ جو محبت ہے آپ کی شیخ صاحب کے ساتھ، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی راز بتائیں گے اس کا؟ دیکھیں، میری ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑی پرانی جو ہے وہ واقفیت ہے۔ میں نے ان کو اس دور میں بھی دیکھا ہے جب میاں نواز شریف صاحب جلاوطنی سے واپس آئے تھے، غالباً 2007-8 کی بات ہے یہ۔ تو میں نے اس آدمی کو ان کے پیچھے کتے کی طرح دم ہلاتے دیکھا ہے کہ جی مجھے پارٹی میں واپس لے لیں۔ نوائے وقت کے اس وقت تھے اپنا ایڈیٹر، میں ویسے آپ کا لفظ یہ حذف کروں گا۔ اچھا چلیں کر لیں جی، مجید نظامی صاحب۔ تو مجید نظامی صاحب نے میاں صاحب کو سفارش کی تھی کہ اس کے منہ کو کتا بندھا ہوا ہے، یہ بہت بھونکے گا، تو اس لیے آپ اس کو پارٹی میں واپس لے لیں۔ تو ہو سکتا تھا کہ اس وقت اس کو پارٹی میں واپس لے لیا جاتا، لیکن پنڈی کے جو ہمارے لوگ تھے انہوں نے ضد کی اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم نے اس کو واپس نہیں لینا۔ تو یہ میں نے اس کو اس سے زیادہ چاپلوسی اور خوشامد کرتے دیکھا ہے میاں نواز شریف کی، اس کے بعد پرویز مشرف کی، اور اب جو ہے یہ عمران خان۔ تو پھر ایک ایسا آدمی جو ہے وہ اپنے وقت کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ رنگ بدلے اور اس کے بعد پھر اس گھٹیا لیول تک چلا جائے کہ وہ بکواس جو ہے وہ اتنی گر کے کرے کہ جو جس طرح سے آپ میری باتوں کو حذف کر رہے ہیں، تو میری باتیں صرف اسی کے لیے ہیں کیونکہ اس کی ساری باتیں جو ہے وہ حذف کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن آپ سب کو کرتے نہیں ہیں، اس کو نشر کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں پھر ہمیں بھی جو ہے وہ پھر جواب اسی لہجے میں دینا پڑتا ہے۔ تو شیخ صاحب کے اتنے سخت بیانات کی پھر وجہ کیا ہے؟ پارٹی میں نہیں لیا گیا اس لیے اس طرح کے سخت بیانات دیتے ہیں شریفوں کے خلاف یا اپوزیشن کے خلاف؟ دیکھیں، ان کو ذاتیات میں نہیں جانا چاہیے۔ اب اگر آ جائیں تو لے لیں گے آپ؟ دیکھیں جی، یہ فیصلہ تو پارٹی نے کرنا ہے، میں تو نہیں کر سکتا۔ اگر وہ آنا چاہتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے یہ 28 کے بعد وہ درخواست دے دیں آنے کی، تو وہ جب وہ درخواست دیں گے تو اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ ویسے کوئی درخواست کی بجائے کوئی رابطے شابطے کوئی پیغام بھجوایا ہے؟ نہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ لیکن اپوزیشن کے لوگ تو کہتے رہے کہ سیویاں آ رہی ہیں، شیخ صاحب کی بھی آ رہی ہیں کہ نیا سیٹ اپ بن رہا ہے تو ہماری بھی جگہ رکھیں اس میں۔ نہیں، جو بات غلط ہے وہ غلط ہے۔ ایسا ہمارا کوئی ان سے رابطہ۔ اچھا، مریم نواز صاحبہ کو لانگ مارچ میں آپ نے قیادت دے دی حمزہ شہباز شریف کے ساتھ، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کراؤڈ پلر ہیں اس لیے ان کا آنا؟ جی بالکل، دیکھیں پارٹی میں ہر آدمی کی جو ہے وہ ایک اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے۔ پارٹی رینک اینڈ فائل جو پارٹی کے کارکن ہیں، آپ کے ووٹر ہیں، آپ کے سپورٹر ہیں، تو ان کا ایک اپنا رشتہ ہوتا ہے ہر پارٹی کے لیڈر کے ساتھ۔ تو اس میں مریم نواز صاحبہ نے کیونکہ بہت ہی مشکل دور میں عوامی رابطے کی مہم جو ہے وہ چلائی ہے۔ آج جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ میں اٹریکشن ہے، آج جو مسلم لیگ نون کا ووٹ انٹیکٹ ہے، آج پاکستان مسلم لیگ نون کا ورکر، اس کا ووٹر، اس کا جو اپنا ممبر ہے، اسمبلی ممبرز، اگر وہ پورے حوصلے سے، پورے قد سے کھڑے ہیں، تو اس میں بہت سارے لوگوں کی قربانیاں ہیں، بہت سارے لوگوں نے پارٹی کے لیے سیکریفائزز کی ہیں، میاں نواز شریف سے لے کے نیچے تک وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ مریم نواز کا اس عوامی جو ہے اس کی سٹرگل کا ہے، جو اس نے لوگوں میں جا کے انہوں نے جو ہے وہ ریلیز کی، انہوں نے جلسے کیے، انہوں نے ضمنی الیکشن میں جو ہے وہ کامیابی لے کے دی جماعت کو۔ تو اس وجہ سے ان کو کراؤڈ پولر سمجھا نہیں جاتا، وہ ہیں، اور پارٹی کے لوگ جو ہیں انہیں بہت جو ہے وہ محبت اور پیار سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو اس لیے پارٹی جب یہ کرنے جا رہی ہے تو ہم اپنا پورا جو ہے وہ ہر چیز جو ہے ہر ان پٹ اس میں ڈالیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ووٹر، سپورٹر اور ورکر جو ہے وہ اٹریکٹ کریں اور ان کے ساتھ آئیں۔ سر، ملتان کے مخدوم کے بھی بڑے ڈپلومیٹک قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، آج بھی ملتان سے ان کا ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ نے جو ایک کہا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ مفاہمت کا راستہ جو ہے وہ مزاحمت کے ساتھ ہی نکلے گا،
تو آج جو حالات بنے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مریم نواز صاحبہ کا جو بیانیہ تھا اس کی فتح ہوئی ہے؟ دیکھیں میں سمجھوں گا کہ میں سمجھتا ہوں یا جو حقیقت ہے بیانیہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کا ہے، بیانیہ مریم نواز دونوں کا بیانیہ کہا جاتا میرا ہے یا کسی اور کا بھی نہیں ہے۔ بیانیہ جو ہے وہ پارٹی لیڈر کا ہوتا ہے اور اس بیانیے کو سبھی جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ آگے چلتے ہیں۔ تو میاں نواز شریف کا شروع دن سے انہوں نے کسی ادارے کے خلاف انتقام کی بات نہیں کی، انہوں نے کسی پرسنالٹی کے خلاف انتقام کی بات نہیں کی، انہوں نے کسی کے متعلق یہ نہیں کہا کہ جی فلاں کو پکڑیں گے، فلاں کو چھوڑیں گے نہیں، فلاں کے اوپر مقدمہ درج کریں گے۔ انہوں نے اگر کسی حوالے سے بات بھی کی ہے، اگر انہوں نے کوئی ریفرنس بھی دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ جی دیکھیں اس ملک میں سیاست جو ہے یہ سیاستدانوں کو، سیاسی جماعتوں کو کرنے دیں اور کوئی سیاسی مداخلت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی ٹیلی فون نہیں آنے چاہیے، کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے اس میں نہ صرف میں، نہ صرف متحدہ اپوزیشن بلکہ حکومتی سائٹ پہ وزیر داخلہ بھی اور وزیر اطلاعات بھی سبھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی مداخلت نہیں ہو رہی، بلکہ سبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ نیوٹرل ہیں اور نیوٹرل کی کوئی تشریح بھی کر رہے ہیں کہ نیوٹرل پتہ نہیں وہ کیا تشریح ہے سر؟ جانور ہوتا ہے۔ تو اب اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، میننگ دیر بائی کہ میاں نواز شریف نے جو سوچا تھا، میاں نواز شریف نے جس کے لیے جدوجہد کی تھی، میاں نواز شریف کا جو بیسک ڈیمانڈ تھا، بیسک بیانیہ تھا، آج اس کے مطابق جو ہے وہ ملک آگے بڑھنے جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ اسی طرح سے آگے بڑھے۔ سر شاہ محمود قریشی صاحب نے کل جو ایک فارمولہ اتحادیوں کے دو رہنماؤں نے پیش کیا، چیمہ صاحب نے اور خالد محمود صدیقی صاحب نے، کہ مائنس عمران خان ہو جائے تو شاید پی ٹی آئی کی حکومت بچ جائے، تو آج شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ضمیر کے مطابق انہیں ووٹ دینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو شاہ صاحب کیا اشارے کر رہے ہیں کہ اگر انہیں کینڈیڈیٹ بنا دیا جائے اور اگر وہ بن جاتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے تو کیا آپ کے لیے قابل قبول ہوں گے وہ مائنس عمران خان؟ نہیں، ہمیں تو پی ٹی آئی کا کوئی بھی جو ہے وہ بندہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم تو اگر چینج آتی ہے تو ہم اپنے ووٹ کے اوپر، اور ہمارے پاس اس وقت اکثریت ہے تو اس لیے ہم متحدہ اپوزیشن میں سے کسی کو جو ہے وہ قائد ایوان بنائیں گے یا بنانے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ باقی اگر شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات کی ہے تو اچھی بات کی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں یہ بات تو عمران خان صاحب نے بھی پچھلے سال کی تھی کہ اگر آپ کوئی بھی رکن اسمبلی جو ہے اگر وہ مجھے ووٹ نہیں دینا چاہتا، میرے خلاف عدم اعتماد کرنا چاہتا ہے تو میں بالکل آپ ہاتھ کھڑا کریں تو میں چلا جاؤں گا، میں سمجھوں گا میں نااہل ہوں اور میں جو ہے وہ بالکل اس بات کا برا نہیں مناؤں گا بلکہ میں آپ کی عزت کروں گا۔ نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے کہ مریم نواز صاحب لندن جا رہی ہیں؟ انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس آئیں گے، تو باقی آنے جانے کب تک آنے کا امکان ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ جیسے ہی رمضان ادھر ہی گزاریں گے؟ جیسے ہی ان کے کیسز اور علاج، کیونکہ علاج کا بھی ان کا ایک پرابلم ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا آپریشن کرونا کی وجہ سے ڈیلے ہوتا آیا ہے تو اس کے بعد وہ انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے۔ سر یہ جو لوگ آپ کی پارٹی میں آ رہے ہیں جنہیں منحرف ارکان یا ناراض ارکان کہہ رہے ہیں، یہ پہلے آپ کو دھوکہ دے گئے تھے، پیپلز پارٹی کو دھوکہ دے گئے تھے، پھر چلے گئے تھے پی ٹی آئی میں، آج آپ کے ساتھ آ رہے ہیں، تو کل کو پھر ایسے حالات بنے آپ کے ساتھ پھر دغا کر گئے؟ نہیں، ان میں سبھی ہمارے پاس سے تو نہیں گئے تھے، ان میں سے بعض لوگ ہیں جو ہمیشہ پہلے پیپلز پارٹی میں رہے ہیں اور اس کے بعد اب پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں۔ کچھ جو ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دوبارہ آ رہے ہیں، لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں، بلکہ اس وقت بھی وہ یہی کہتے تھے کہ جی ہم پریشر میں ہیں، ہم دباؤ میں ہیں، مداخلت ہے، اور ہمارا اس وقت بھی یہ خیال تھا اور آج بھی ہمارا یہ خیال ہے کہ دباؤ اگر ان کے اوپر اس وقت بھی نہ ہوتا تو وہ نہ جاتے، اور اب بھی ان کے اوپر دباؤ نہیں ہے تو وہ واپس آئیں۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے حکومت کا آج وزیر اطلاعات کہہ رہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کریں گے، کیا قانونی طور پہ دائر کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ فواد چودھری صاحب کو ویسے وہ انہوں نے وکالت کی ہوئی ہے، انہیں چاہیے وہ آرٹیکل 63A جو پڑھ لیں ذرا، اس میں کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز اس میں بڑی واضح بیان ہے، اس میں کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ ایک آرڈیننس کرنا چاہتے ہیں تو میرا ان کو ہے کہ آپ 63(1) کلاس B جو ہے وہ پڑھ لیں، یہ آرڈیننس کر ہی نہیں سکتے۔ سر آرٹیکل 63A پرائم منسٹر کا اوتھ، اور اس میں جو وہ ایک قسم کھائی جاتی ہے کہ اپنے ذاتی مفاد کو، اس صورت میں پھر ایڈوائس
प्राइम मिनिस्टर की सदर को और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, चीज़ सदारती रेफरेंस हो सकता है इस नुक्ते पे? जी, इसमें तो वो हर चीज़ वाज़ेह है। सदारती रेफरेंस तो इस बात पे हो ना कि अबहाम है, तो उस अबहाम को ये क्लियर अगर करने के वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, उस नुक्ते पर अगर लेने के लिए वो करेंगे तो क्या वज़ीर आज़म एडवाइस कर सकते हैं सदर को? नहीं, देखें, एडवाइस तो मेरा ख्याल है कि शायद कर सकते हैं, लेकिन एडवाइस उस बात पे होती है कि जिसमें कोई अबहाम हो और फिर कहा जाए उससे अपना सुप्रीम कोर्ट से कि उसकी वो तशरीह कर दें, लेकिन इसमें अबहाम है कोई नहीं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक नाज़रीन। यू। राना साहब हमारे साथ मौजूद थे।